السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی احد۔ وقت کی روانی میں ایک منجمد کہانی سامنے آئی ہے۔ 28 سال پہلے ایک برفانی طوفان آتا ہے جس میں ایک شخص گم ہو گیا، بہہ گیا یا کہیں بھی چلا گیا۔ اس کو تلاش کیا گیا، نہیں ملا۔ 28 سال مطلب کافی وقت گزر چکا ہے۔ تلاش کرنے کے بعد جب گھر والوں کو نہیں ملا تو انہوں نے شہید سمجھ کے یا گمشدہ سمجھ کے صبر کر لیا، جیسے بھی تھا وقت گزار لیا انہوں نے۔ اب 28 سال بعد کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کوہستان ہے یہ ضلع، وہاں سے برف پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ تو برف پگھلنے کے بعد ایک لاش سامنے آتی ہے جو ڈریس اپ ہے، یعنی کپڑے پہن رکھے ہیں جس نے۔ پتہ تو نہیں ہے 28 سال کے بعد جو لوگ وہاں پر موجود ہیں انہوں نے دیکھا ہے جب اس لاش کو تو ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی جیب سے جب انہوں نے تلاشی لی تو ایک شناختی کارڈ برآمد ہوا جو کہ کمپیوٹرائز نہیں تھا، پرانا تھا۔ شناختی کارڈ دیکھنے پہ معلوم ہوا جی نذیر الدین ولد بہرام خان، قوم صالح خیل اور ضلع کوہستان سے تعلق ہے ان کا۔ جب یہ خبر نکلی باہر علاقے میں، پورے میں خبر پھیل گئی، لوگ کوئی جب تلاش کیا تو پتہ چلا جی 28 سال پہلے برفانی طوفان میں ایک شخص گم ہوا تھا، یہ وہ شخص ہے۔ اور وہ شخص، اس کی حالت یہ تھی کہ وہ 28 سال پہلے جس حالت میں تھا بالکل فریش باڈی ہے، کیونکہ برف میں سائنسی طور پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹھنڈک رکھی جائے تو وہ لاش کو محفوظ کیا جا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور برف میں مسلسل مدفون رہنے کی وجہ سے وہ لاش بھی اپنی اصل حالت میں تھی اور جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اپنے اصل حالت میں تھے۔ تو 28 سال کے بعد گھر والوں تک پہنچائی گئی ہے وہ لاش۔ اور 28 سال کے بعد ایک تھوڑا سا دکھ تازہ ضرور ہوا ان کا، لیکن یہ کہ ایک آخری دیدار بھی انہیں دوبارہ سے نصیب ہو گیا اپنے کسی پیارے کا جو 28 سال پہلے ان سے بچھڑ گیا تھا۔ اور اب کسی حد تک انہیں صبر بھی آ جائے گا، صبر تو خیر آ چکا ہوگا، کسی حد تک مزید صبر آ جائے گا کہ اب انہوں نے دفنا دیا، اپنے ہاتھوں سے دفنا دیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فطرت سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی۔ فطرت کے سامنے انسان بے بس ہے، قدرت کے سامنے انسان بے بس ہے۔ جس حالت میں رکھے قدرت، جس حال میں رکھے اسی حال میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔